حدیث نمبر 12، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ فائدہ، دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو، نامعلوم کیا بات پیش آ جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حج میں جلدی کرو، کسی کو بات کی کیا خبر، کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں کہ حج نکاح سے مقدم ہے۔ ایک حدیث میں کہ جس شخص کو حج کرنا ہے جلدی کرے، کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا، کبھی اور کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنے میں جلدی کرو، نامعلوم کیا عذر پیش آ جائے۔ ان احادیث کی بنا پر ائمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ فرض حج ادا کرو اور 20 مرتبہ جہاد کرنے سے بڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں کہ حج کرنا جہاد ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے۔ حدیث نمبر 13، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص عمرے کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ فائدہ، ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور مر جائے، نہ اس کی عدالت میں پیشی ہے نہ حساب کتاب، اس سے کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ بیت اللہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور راستے میں مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو فراغت کے بعد واپس ہو وہ اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس ہوگا۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اسے خرچ کا بدلہ ملتا ہے جو حج میں خرچ کیا، جیسا کہ حدیث نمبر 10 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے یا واپسی میں مر جائے اس کی نہ پیشی ہے نہ حساب و کتاب ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ کے راستے میں مر جائے نہ اس کی پیشی ہے نہ حساب و کتاب ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں کہ آدمی کے مرنے کی بہترین حالت یہ ہے کہ حج سے فراغت یا رمضان کے روزے رکھ کر مرے، یعنی ان دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو احرام کی حالت میں مرے گا وہ حشر میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔